اردو مختصر افسانہ کا عہد بہد ارتقاء۔ تمہید: اردو میں افسانہ شارٹ اسٹوری کا مترادف ہے۔ یہ صنف جدید مغربی ادب کی دین ہے۔ یہ وہ بیانیہ تحریر ہے جس میں فن کو ملحوظ رکھ کر زندگی کے تعلق سے کسی ایک واقعہ، تجربہ، احساس اور خیال کو کہانی کے پیرائے میں مختصراً اس طرح بیان کیا جائے کہ قاری پوری یکسوئی اور ذہنی لگاؤ کے ساتھ اسے پڑھ سکے اور ابتدائی تاثر انجام کو پہنچ کر اپنا ایک مکمل اور بھرپور نقش قاری کے ذہن پر قائم کر جائے۔ اردو کی نثری اصناف میں افسانے کو جو مرکزیت حاصل ہے اور 20ویں صدی میں اس صنف نے جو ترقی کی ہے وہ ہر لحاظ سے اس قابل ہے کہ اس پر توجہ کی جائے۔ ایک طرف تو ماضی کی شاندار روایت، دوسری طرف جدید افسانے کے اظہاراتی تجربے، فنی بلندیاں اور نئے نئے مسائل۔ آزادی سے قبل اور تقسیم وطن کے بعد جو نسل سامنے آئی اس کے پاس بغاوت کے مقدس آگ بھی تھی اور عزم اور ولولے کا وہ تیشہ بھی جو رسمیات کے بے ستون کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ ادب کی تاریخ میں منظرنامہ تو آئے دن بدل سکتا ہے، لیکن مزاج کہیں صدیوں میں بدلا کرتا ہے۔ آزادی کے بعد شاعری کی طرح افسانے میں بھی پورے آدمی کو سمجھنے، زندگی کے عام مناظر و کوائف کو نظر میں رکھنے، اس کے سیاہ و سفید پر پہلو کو پرکھنے اور تمام خارجی و باطنی تقاضوں کو سمونے اور انسان کو ایک معنوی واحد، ایک محشر خیال اور ایک جہان آرزو کے طور پر دیکھنے دکھانے کی تڑپ پیدا ہوئی۔ اسلوب و اظہار کی سطح پر لفظ کی معنیاتی کائنات، تہ در تہ رشتوں کی اہمیت، علامتی، تجریدی اور تمثیلی پہلوؤں، ان کے معنیاتی انسلاکات کے تخلیقی امکانات کی جستجو ذہنی سفر کا حصہ بن گئی۔ اس طرح تجریدی، استعاراتی، تمثیلی، علامتی یا فنٹاسیائی اظہار بیان وجود میں آئے۔ حقیقت نگاری، رومانیت، مارکسیت، جدیدیت اور اس کے بعد مابعد جدیدیت کے زیر اثر افسانے لکھے جانے لگے۔ مقصد: 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی مختصر افسانے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے مختلف ارتقائی مراحل طے کیے۔ اس سبق کے ذریعے اردو مختصر افسانے کے عہد بعہد ارتقاء پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اس سبق کا بنیادی مقصد اردو مختصر افسانہ سے واقف کرانا ہے۔ اس سبق کو مکمل کر لینے کے بعد آپ اس لائق ہو جائیں گے کہ افسانہ کی بھرپور تعریف کر سکیں، نئے افسانہ کے پس منظر کو سمجھ سکیں، ارتقائی سفر کو سمجھ سکیں اور ان کو الگ کر کے دیکھ سکیں، علامت، تجرید، تمثیل وغیرہ کے فرق کو جان سکیں۔ صنف افسانہ کا پہلا دور: اردو افسانے کا آغاز 20ویں صدی کے طلوع کے ساتھ ہوتا ہے اور پہلا تبازات افسانہ مولانا راشد الخیری کا نصیر اور خدیجہ ہے۔ یہ افسانہ مخزن لاہور دسمبر 1903 میں شائع ہوا، لیکن پہلے کامیاب افسانہ نگار پریم چند ہیں جن کا افسانوی مجموعہ سوز وطن جون 1908 میں منظر عام پر آیا۔ پریم چند اردو افسانہ کی تاریخ میں اتنے اہم ہیں کہ ان کا نام علیحدہ کر دینے پر اردو افسانہ نگاری کی روایت سے واقفیت حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ وہ نہ صرف اردو افسانے کے بانیوں میں ہیں بلکہ انہوں نے اردو افسانہ کو اس مقام تک پہنچایا ہے جو ادبی سفر میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور آج بھی اردو افسانہ ان کی نشاندہی اور روایت پر چل کر نئی راہوں کا متلاشی ہے۔ پریم چند نے اصلاحی و حقیقت پسند افسانے لکھے اور ان کی نظر ملکی مسائل پر رہی، جبکہ اسی دور میں رومانیت و تخیلی میلان کی قیادت سجاد حیدر ایلدریم کے ہاتھوں میں نظر آتی ہے۔ اس طرز کے افسانہ نگاروں میں نیاز فتح پوری، مجنو گورکھپوری، حجاب امتیاز علی، حکیم احمد شجاع، ایم اسلم، امتیاز علی تاج، نذر سجاد حیدر، سید عابد علی عابد اور اسی قبیل کے دوسرے افسانہ نگار ہیں۔ ایلدریم کی رہنمائی میں رومان پرور فضاؤں اور حسن و محبت کی جذبات میں رچی بسی تخلیقات پیش کرتے ہیں، جبکہ راشد الخیری، سدرشن، اعظم قریبی، علی عباس حسینی، حکیم یوسف حسن، حامد اللہ افسر، اپیندر ناتھ اشک وغیرہ
پریم چند کے ہمنوا بن کر محنت کش مزدوروں، کسانوں اور سماج کی دیگر کمزور طبقوں کی غربت و افلاس، معاشرتی بدحالی اور سادہ لوہی کے گرد اپنے افسانوں کے تانے بانے بنتے ہیں۔ اسی بنا پر ان افسانہ نگاروں کا شمار اصلاح پسندوں اور حقیقت نگاروں میں کیا جاتا ہے۔ مندرجہ بالا دونوں مکاتیب فکر یا ان دو مختلف رجحانات کے افسانہ نگاروں کی نگارشات تکنیک کے اعتبار سے ابتدائی ایام کے افسانوں سے قدرے بلند ہیں۔ ان میں سپاٹ کرداروں کی جگہ متحرک کردار نظر آتے ہیں، پلاٹ کا ارتقاء، واقعات اور مقام کا تعین بھی محسوس ہوتا ہے۔ افسانہ اپنے اختتام پر کوئی نہ کوئی تاثر چھوڑ جاتا ہے۔ بہرحال پریم چند اور ان کے معاصرین افسانہ نگاروں نے اپنے مطالعہ اور مشاہدہ کی بدولت افسانہ کے موضوع، اسلوب اور تکنیک میں تنوع پیدا کیا ہے۔ بعض اعتدال پسند افسانہ نگاروں نے مذکورہ دو مختلف میلانات کے درمیانی فاصلوں کو نہ صرف کم کیا ہے بلکہ اصلاحی اور رومانی دونوں ہی خوبیوں کو اپنے افسانوں میں سمو کر ہم عصر افسانہ نگاروں کو اس جانب پوری طرح متوجہ کیا ہے۔ خصوصاً پریم چند کی کاوشوں کی وجہ سے صنف افسانہ کا وہ رنگ مات پڑتا گیا جو محض رنگین خیالات اور حسین الفاظ سے عبارت تھا، بلکہ روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہر قسم اور ہر نوع کے افسانوں کا چلن شروع ہوا اور رفتہ رفتہ نچلے اور متوسط طبقہ کے مسائل کو مرکزیت حاصل ہوتی گئی۔ ترقی پسند افسانہ۔ ترقی پسند تحریک کے باقاعدہ آغاز سے قبل اردو افسانہ میں بغاوت کی آواز انگارے کی صورت میں بلند ہوئی۔ اس کی اشاعت 1932 میں ترقی پسند تحریک کی بشارت اور اس کا پہلا غیر رسمی اعلان تھا، جس کی وجہ سے پرانے مکتبہ فکر کے لوگوں میں تہلکہ مچ گیا۔ اس مجموعہ میں شامل 9 افسانوں نے فکر اور فن کا ایک نیا تصور پیش کیا، جس کی بنا پر افسانہ نگاری کے معیار میں زبردست اضافہ ہوا۔ پریم چند کے زمانے میں دیہی مسائل و مصائب پر توجہ ضرور دی گئی، لیکن شہر اور دیہات کو الگ الگ تناظر میں دیکھا اور پرکھا گیا۔ جیسے خیر و شر اور ظلم و مظلوم کو الگ الگ خانوں میں بانٹ دیا گیا تھا، جبکہ ترقی پسندی کے عہد میں یہ تخصیص تقریباً ختم ہو گئی۔ اس دور میں یعنی 1936 سے 1960 کے درمیان متوسط اور پسماندہ افراد کو افسانوں کا موضوع بنایا گیا۔ زمینداروں اور تعلقہ داروں کے ساتھ ساتھ سرمایہ داروں اور مل مالکوں کے استحصال کو بھی دو ٹوک لہجہ میں پیش کیا گیا۔ اس دور کے ممتاز افسانہ نگار عزیز احمد، غلام عباس، خواجہ احمد عباس، احمد ندیم قاسمی، سعادت حسن منٹو، کرش چندر، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، حیات اللہ انصاری، اختر حسین رائے پوری، دیویندر ستیارتھی، سہیل عظیم آبادی، اختر اورینوی، خدیجہ مستور، ابراہیم جلیس، غیاث احمد گدی وغیرہ ہیں۔ 1936 سے 1960 تک کے اس دور میں اردو افسانہ موضوع اور تکنیک کی سطح پر انقلابی تبدیلیوں سے روشناس ہوا اور کچھ ایسے تجربات کیے گئے جس نے اسے اعتبار اور وقار بخشا۔ مذکورہ تحریک سے وابستہ افسانہ نگاروں نے ہی باقی اور صاحب گوئی کو اپنا نصب العین قرار دیا۔ حق اور انصاف کی حمایت میں انہوں نے بے دردی اور بے رحمی کا انداز اختیار کرنے سے گریز نہیں کیا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ترقی پسند افسانہ اپنے عہد کی سماجی، سیاسی اور تہذیبی دستاویز کی حیثیت اختیار کر گیا۔ جدید افسانہ۔ تقسیم ہند، ہجرت اور غریب الوطنی کے مسائل نے ہندوستانیوں کو جو گہرے زخم دیے تھے وہ رفتہ رفتہ مندمل ہوئے۔ ان سے وابستہ موضوعات اثرات بھی کم ہوئے، بلکہ تناظر میں ترقی پسندی تحریک کی وہ گرفت بھی کمزور ہوئی جو حقیقت نگاری کی روایت کے تئیں سماجی اور نفسیاتی زاویوں سے معاشرے کو دیکھ رہی تھی۔ اجتماعیت کے مقابلے میں انفرادیت اور خارجیت کے مقابلے میں داخلیت زور پکڑتی ہے اور مذہبی ہوئی مایوس اور مربوط زبان کے بجائے قدر نہ ہموار بلکہ کبھی کبھی نامانوس زبان کا استعمال شروع ہوتا ہے، اور یہ تصور پنپنے لگتا ہے کہ پلاٹ، کردار، واقعہ، فضا اور ماحول کے بغیر بھی افسانہ ہو سکتا ہے۔ اس تصور کے تحت شعور کی رو اور آزاد تلازمہ خیال طاقتور پیرا اظہار کی صرف اختیار کر جاتے ہیں۔ علامتی اور تمثیلی افسانوں کے ساتھ تجریدی افسانے منظر عام پر آتے ہیں جن میں نئی حیثیت اور فن کے نئے راستوں کا انتخاب نظر آتا ہے۔ اس دور کے ممتاز افسانہ نگاروں میں
قرۃ حیدر، انتظار حسین، ملواج مینرا، انور سجاد، کلام حیدری، احمد ہمیش، سریندر پرکاش، دیویندر اسر، خالدہ حسین، جوگندر پال، غیاث احمد گدی، رشید امجد وغیرہ ہیں۔ جدیدیت سے قبل کا افسانہ نگار سماجی اور معاشی انقلاب کے ذریعے انسان کے انفرادی دکھ درد اور اس کے ذاتی مسائل کو حل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے سامنے فرد سے زیادہ معاشرے کی اہمیت تھی، اور وہ معاشرتی تبدیلیوں میں ہی فرد کے تمام انفرادی مسائل کا حل تلاش کرتا تھا، جبکہ جدید افسانہ نگاروں کی زندگی اور اس کے مسائل کو سمجھنے اور پرکھنے کا انداز انفرادی تھا۔ اس لیے انہوں نے صنعتی دور کے انسان کی معاشی بدحالی اور سماجی پس منظر کے مقابلہ میں اس کی فکری اور جذباتی ناآسودگی، داخلی شخصیت کے انتشار اور اقتدار کی شکست و ریخت اور صنعتی معاشرے کی مسائل کو اہمیت دی۔ گزشتہ افسانہ نگاروں نے اظہار کے لیے بیانیہ اسلوب اختیار کیا تھا، مگر جدید افسانہ نگاروں نے علامتی طرز اظہار کو شدت سے اپنایا۔ مابعد جدید افسانہ۔ جدیدیت نے بیانیہ انداز سے انحراف برتا تھا، اس نے پھیلاؤ کے بجائے ارتکاز سے کام لیا تھا، لیکن مابعد جدید دور بیانیہ کی واپسی کا دور ہے۔ اس دور میں ایہام و تجرید کی جگہ بیانیہ افسانہ لکھنے کا رجحان بھی بڑھا ہے، اور استعاراتی اور علامتی انداز بھی پروان چڑھا ہے۔ آج کہانی کا مرکز و محور انسان کی ذات ہے، جس کے تجربات کی عکاس مختلف زاویوں سے کرتے ہوئے تہہ در تہہ پرتیں کھولی جا رہی ہیں۔ موجودہ دور کے مختلف افسانہ نگار قاضی عبدالستار، اقبال مجید، عابد سہیل، سلام بن رزاق، نیر مسعود، شوکت حیات اور انور خان، عبدالصمد، جیلانی بانو، حسین الحق، سید محمد اشرف، انور قمر، بیگ احساس، مظہر الزماں، طارق چھتاری، ترنم ریاض اور خالد جاوید وغیرہ ہیں۔ ان افسانہ نگاروں نے محسوس کیا کہ اگر کل فکشن میں انفرادیت اور انوکھے پن کی تلاش تھی، تو آج زندگی کے خالق کی غیر مشروط جستجو اور شناخت پر توجہ مرکوز کرنا چاہیے۔ زندگی اور فن دونوں میں نمایاں فرق آ چکا ہے، اور یہ فرق افسانہ کے اسالیب میں بھی منعکس ہو کر رہے گا۔ نئے افسانہ نگاروں نے ترقی پسندوں کی ایک رخ حقیقت نگاری سے اجتناب کیا، اور جدیدیت کی اہم پسندی اور تجریدیت سے بھی دامن بچایا۔ البتہ دونوں اسالیب کے بہتر عناصر کو قبول کرنے میں دیر پیش کیا۔ اس کسب فیض کی وجہ سے کہانی میں کہانی پن اور واپسی ہوئی، اور تمثیلی پیرائی کو وسعت ملی۔ شہر، قصبہ اور دیہات کی نمائندگی کل بھی تھی اور آج بھی ہے۔ آج کے افسانہ نگاروں نے فرق یہ کیا ہے کہ وہ اپنے اطراف کی زندگی میں اس قدر شامل ہو گئے جس قدر کہ ان کے کردار۔ انہوں نے افراد کی ذاتی سوچ اور نجی مجبوریوں کو اس طرح پیش کرنے کی کوشش کی کہ ہمارا پورا سیاسی اور سماجی نظام کہانی کی گرفت میں آ سکے، اور پھر انہوں نے باریک بینی سے اس نظام کو تہہ در تہ سمجھنے اور اپنے فن کے لوازم کے ساتھ حاصل شدہ بصیرت کو پڑھنے والے تک پہنچانے کا جتن کیا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے افسانہ لکھنے والوں نے تشبیہ، استعاروں اور علامتوں کو اس طرح برتا کہ وہ خارج سے مسلط کی ہوئی نظر نہ آئیں، بلکہ فن پارے میں ہی نکل کر باہم دیگر مربوط ہو کر ایک بہتر تشکیل دیں۔ اس کاوش کی بدولت نئے افسانہ کا ایک ایسا پیرائے اظہار وجود میں آ چکا ہے جس میں قوت بیان بھی ہے اور تخیل کی جدت بھی۔ اس وجہ سے آج اردو افسانہ کو مقبولیت حاصل ہے اور اعتبار بھی حاصل ہے۔ ارتقائی سفر۔ اردو افسانے میں حسن کی ماہیت، اس کی اصول سازی اور نصولوں کی روشنی میں فن پارے کی تفہیم کے ضابطے پر عہد میں تبدیلی ہوتے رہے۔ بعد راوی، بیانیہ، کردار، واقعہ، منظر، فضا اور منشاء مصنف کو اہمیت حاصل رہی ہے۔ پھر تقسیم، ہجرت اور قریب الوطنی کے مسائل نے جس طرح ذہنوں کو جھنجھوڑا، اس نے فنکارانہ ضابطوں میں حکم اضافہ کا جواز مہیا کیا۔ جدیدیت کے رجحان نے بڑی حد تک وجودی طرز فکر و احساس سے سروکاری رکھا۔ فرد کی تنہائی، بے بسی، مایوسی، شناخت کی کم شدتی، تقسیم، شخصیات، اجنبیت جیسے مسائل افسانوں کے موضوع بنتے رہے۔ وجودی طرز فکر نے راست بیانیہ سے علامتی بیانیہ تک کا سفر طے کیا، لیکن ان کے یہاں پہلا کے بجائے ارتکاز پر زور دیا تھا۔ لیکن جدیدیت کے بعد کا دور استعاراتی اور
اس سے زیادہ راست بیانی کا واپسی کا ہے۔ 1970 کے بعد پہلی آج کے دور میں کہانی کا مرکز و محور انسان کی ذات ہے، جس کے تجربات کی عکاسی مختلف زاویوں سے کرتے ہوئے تہ بتہ پرتیں کھولی جا رہی ہیں۔ زبان کے نقطہ نظر سے خاص بات یہ ہے کہ انگریزی کے الفاظ، فقرے اور جملے بھی ادا کیے جا رہے ہیں اور ہندی کے الفاظ بھی اس میں شامل کیے جا رہے ہیں، لیکن ایسا موقع و محل کی مناسبت افسانوی صورتحال اور کردار کے پس منظر کے تئیں کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انفرادی چونکہ قاری اب مسرت اور بصیرت حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہے، مسائل کا حل ڈھونڈنے یا ذہنی کوفت کو مزید بڑھانے کے لیے نہیں۔ عام قاری زندگی کی نامیاتی وحدت کو اس کے تمام تر ابعاد کے تناظر میں نہیں دیکھ پاتا، بلکہ وہ ادب کے آئینے میں کسی ایک موضوع یا تھیم کے حوالے سے اس تجربے سے گزرتا ہے۔ ہمارے عہد کے افسانہ نگاروں نے قاری کو اس تجربے سے گزرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ وہ قاری کے لاشعور سے مکالمہ قائم کرتا ہے اور پھر اپنے گرد و پیش کی زندگی کا فنکارانہ طور پر نچوڑ پیش کرتا ہے۔ قاضی عبدالستار سے خالد جاوید تک ایسے افسانہ نگاروں کی ایک طویل فہرست ہے، جن میں سے چند کا عمومی جائزہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ سید محمد اشرف پچھلی 3 دہائیوں سے کہانیاں لکھ رہے ہیں۔ قدروں کا زوال، تہذیبی بکھراؤ اور رشتوں کا ٹوٹنا بکھرنا ان کے اہم موضوعات ہیں۔ ان کے 2 افسانوی مجموعے ڈار سے بچھڑے اور باد صبا کا انتظار منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ان کی تقریباً سبھی کہانیوں میں مانوس حقیقت میں ایک ماورائی جیت کی مرکزیت حاصل ہے۔ حساس قاری کو ان کی اکثر کہانیوں کی یافت میں درد کی ایک ٹریجڈی لہر دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ مختلف زاویوں سے مجبوری، بیچاری اور بے بسی کے سبب گھر سے دوچار جانے والے انسان ماضی سے اپنا رشتہ توڑ نہیں پاتا۔ ڈار سے بچھڑے میں ہندوستان کو چھوڑ کر جانے والا ایک مہاجر اپنے ذہن سے ان یادوں کو محو نہیں کر پاتا ہے جو اس کے بچپن اور نوجوانی سے وابستہ ہیں۔ باد صبا کا انتظار کی پہلی کہانی ساتھی بھی اسی کشمکش اور ذہنی انتشار کی غماز ہے۔ طارق چھتاری کے افسانے حقیقت، علامت، رمزیت اور تجریدیت کی باہمی آمیزش سے ایک ایسا بیانیہ خلق کرتے ہیں جو اپنے اظہار میں تہدار ہے اور جاذب نظر بھی۔ ان کا افسانوی مجموعہ باغ کا دروازہ 19 کہانیوں پر مشتمل ہے، لیکن نئی نیم پلیٹ، لکیر، صبح کاذب، پورٹریٹ اور چابیاں اس مجموعہ کی اہم کہانیاں ہیں۔ طارق چھتاری کے زیادہ تر افسانوں کا سروکار انسانی فطرت کی عقدہ کشائی سے ہے۔ انسانی فطرت جو بنیادی طور پر ایک نامیاتی عنصر ہے اور اپنے اصل میں موروثی ہونے کے باوجود زمان و مکان کے اثر سے پوری طرح آزاد نہیں ہو پاتی۔ نیر مسعود کے افسانوی مجموعوں سینما، عطر کافور اور طاؤس چمن کی مینا میں علامتوں، استعاروں اور تشبیہوں کا استعمال اس خوبصورتی سے کیا گیا ہے کہ افسانہ کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ بڑا کوڑا گھر، شیشہ گھات، جانشین، نصرت وغیرہ ان کے شاہکار افسانے ہیں۔ نیر مسعود دراصل اپنے مخصوص طرز اظہار کی وجہ سے معروف ہیں۔ انہوں نے روایت کو تجربے میں سموتے ہوئے اپنا مخصوص اسلوب وضع کیا ہے۔ سلام بن رزاق کے افسانوی مجموعہ زندگی دوپہر کا سپاہی، معتبر اور شکستہ بتوں کے درمیان کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے خارجیت اور داخلیت کے سکہ بند تصورات سے احتراز کرتے ہوئے زندگی اور سماج کی کلیت کو بازیافت کی ہے۔ ان کے ہاں نہ کوئی رویہ طور امتیاز ہے اور نہ شجر ممنوع، بلکہ وہ اپنی تخلیقی بصیرت پر اعتبار کرتے ہوئے ادبی روایت سے کسب فیض کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کے افسانوں میں ایک منفرد تخلیقی فضا کا احساس ہوتا ہے۔ اسد محمد خان نے اساطیر اور علامتوں کے نئے معاملے دیے ہیں اور اپنی دور کی داستان سنائی دی ہے۔ اسی کے ساتھ بیگ احساس کی کہانی آسمان بھی تماشائی میں تمثیل اور علامت دونوں ساتھ ساتھ چلتی نظر آتی ہیں۔ ذوق خدائی اعجاز بیان کی بہترین مثال ہے۔ کرفیو چھوٹی چھوٹی علامتوں سے بنی گئی کہانی ہے۔ برزخ کا تھیم وقت کا ناگزیر ہونا ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے وہ زمان و مکان کے حصار سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ خالد جاوید کے 2 افسانوی مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں، برے موسم میں اور آخری دعوت۔ خالد جاوید نے اپنے افسانوں کے ذریعے ایک ایسے بیانیہ کی بنیاد ڈالی ہے جو بظاہر تو حقیقت پسند بیانیہ نظر آتا ہے، مگر ذہنی سطح پر یہ بیانیہ زمان و مکان کی بندش سے آزاد ہو جاتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ خالد جاوید کی ادبی متون میں جذباتی مشمولات کا تقریباً نہیں کے برابر ہیں، بجائے اس کے ان کے ہاں وہ خصوصیات پانی جاتی ہے جسے بورخیس کی زبان میں ادب کی مابعد طبیعت کہا جا سکتا ہے۔ خلاصہ، ہر عہد کے افسانہ نگاروں نے اپنے پیشرو ادیبوں سے محض انحراف ہی نہیں کیا بلکہ رد و قبول کے عمل سے بھی خود کو گزارا ہے۔ حقیقت پسندانہ نقطہ نظر کو اپنانے والوں نے رومانیت سے گریز کیا تھا، جدیدیت کے زیر اثر لکھنے والوں نے ترقی پسندوں سے انحراف کیا تھا، لیکن 1980 کے بعد کے افسانہ نگاروں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی پوری افسانوی روایت پر نظر رکھتے ہوئے افسانہ کو سیال، غیر مبہم اور روشن کر دیا۔ زندگی کے منفی حالات سے مایوس نہیں ہوئے بلکہ اس سے نبرد آزما ہونے کی صحیح کرتے رہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نسل کے افسانہ نگاروں نے تنقید کے عصب سے گلو خلاصی کی، اپنے بزرگوں کی کامیابیوں سے زیادہ ناکامیوں کو مشعل راہ بنایا۔ اس نسل نے بلند بانگ دعوت سے بھی گریز کیا۔ انسان کی کھوکھلی شخصیت جو محض تماشائی کروفر کی چیز بن گئی، جیسے برق رفتار دور میں داخل ہو کر اور بھی پراسرار ہو گئی ہے۔ تشنہ آرزوؤں، نفسیاتی خواہشوں اور جنسی بے راہ روی نے اخلاقی پستی کی کچھ اور دروازے بھی کھول دیے ہیں۔ شہری زندگی میں کاہلی، بیکاری، فاقہ مستی، بددیانتی، بے سر و سامانی اور رشوت خوری ایسے ذہن اور ضمیر کی رساکشی کو تیز کر دیا ہے۔ یہ تبدیلی کہانی لکھنے کے طریقہ کار کے ساتھ ساتھ موضوع اور نقطہ نگاہ میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ کبھی افسانہ نگار کو دلچسپ اور انوکھے پن کی تلاش رہتی تھی، لیکن آج سوال تلاش کا نہیں، شناخت کا ہے۔ آج کا ادیب زندگی کی سماجی اور ذاتی سطح کو پرکھ کر اپنی کہانی میں اس کا نتیجہ پیش چاہتا ہے۔ یہ کہانی کے متعلق نیا نظریہ ہے، جس کی وجہ سے کہانی کی پسندیدگی کی سمت بھی بدل گئی ہے، اور جہاں سے افسانہ نگار کہانی لکھنے کی تحریک لیتے ہیں، وہ سوتے بھی وسیع ہو گئے ہیں۔ اس دور کے افسانہ نگاروں نے اپنے عہد کے اور فکری مسائل پر توجہ دی، اور کسی دباؤ میں آ کر یا کسی مصالحت کے پیش نظر ان فنپاروں کی تخلیق نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی مرضی سے جو کچھ ان کے دل میں آتا ہے اسے لکھتے رہے، 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 اسے لکھتے